السلام علیکم، ہاں جی جناب، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اور خوش و خرم ہوں۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی ہوں۔ آج بھی اسی گھر سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں۔ رات کا اندھیرا گنجان قبرستان پر حاوی، صرف سیاہ اور خوف کے بادل آسمان پہ چھائے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ جوان جادوگر نام مرید تھا جو قبرستان میں ایک حصے میں بیٹھا اور خوفناک چلے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرید کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر وحشت۔ اوپری جانب ایک الاؤ جل رہا تھا جس میں سرخ شعلے اوپر اٹھ رہے تھے۔ الاؤ کے قریب ایک عجیب سی بوری رکھی ہوئی جس کے اندر کچھ چڑیاں اور پتوں کے گھٹے تھے۔ اوپری جانب کی ایک خوفناک شکل کا الو اپنی گردن گھما کر مرید کو بھول گیا اور ساتھ میں ایک کالا سانپ بھی رینگتا ہوا قریب آ رہا۔ آگ بڑھاؤ، مرید نے زور سے چیخ کر کہا۔ الو نے زور سے آواز نکالی اور سانپ اچانک الاؤ کے قریب رک گیا۔ مرید نے کچھ الفاظ بڑبڑائے، یہ سمجھ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہ۔ اچانک الاؤ کے شعلے مزید بلند ہو گئے اور قبرستان کے ویرانے میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ یہ چلہ مکمل ہوتے ہی مرید کی طاقت کئی گنا بڑھنے والی۔ وہ کئی سالوں سے مختلف شیطانی علوم سیکھ رہا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے سب سے خاص۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور الاؤ کے شعلوں کے درمیان سے دھوؤں کا ایک بادل اٹھا جس میں ہیبت ناک شکل بننے لگی۔ وہ شکل کسی شیطان روح کی تھی جو مرید کے بلانے پر حاضر ہو چکی۔ وہ اس قدر شیطانی علوم کر چکا تھا کہ وہ کسی بھی شیطان کو بلا سکتا تھا۔ مرید نے اس شکل کو دیکھ کر خوشی سے کہکا لگایا، اس میں اور شیاطین میں کوئی فرق نہ تھا، اور بولا، اب میری طاقت کو کوئی نہیں روک۔ شیطانی روح نے مرید سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ مرید نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے جادو سے پورا گاؤں خوف میں مبتلا ہو جائے، کوئی بھی میری مرضی کے بغیر سکون سے نہ رہ سکے۔ روح نے ہنس کر کہا، ایسے ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں مزید قربانی دینی ہوگی۔ مرید نے فوراً اپنی بوری سے ایک کالی بلی نکالی اور اسے الاؤ کے قریب لے جا کر ذبح کر دیا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے اور فوراً ہی زمین نے وہ خون جذب کر لی۔ شیطانی روح نے اپنی آواز میں گرج پیدا کرتے ہوئے کہا، تمہارا کام مکمل ہو چکا، اب جاؤ اور گاؤں والوں پر اپنی دہشت قائم کرو۔ مرید قبرستان سے نکلا تو پہلے سے زیادہ پراسرار اور خطرناک لگ رہا۔ اس کے جسم کے ارد گرد ایک عجیب سی روشنی جو کسی عام انسان کو نظر نہیں آ سکتی۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچا، اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ مرید نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور کچھ بڑبڑایا۔ اچانک اس بزرگ کے ارد گرد دھوپ چھا گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ گاؤں کے لوگ بھاگ کر اس کے پاس پہنچے، لیکن بزرگ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ سب کیسے ہوا۔ مرید نے مسکرا کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ ہر اس شخص کو نشانہ بنا رہا تھا جو اس کے راستے میں آ۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کسی کو بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ایک دن رات کا وقت تھا اور مرید اب گاؤں کے مرکز میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور زور سے چیخ کر کچھ الفاظ کہے۔ اچانک گاؤں کے تمام چراغ بجھ گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ ایک بچے کی آواز سنائی دی جو اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے بچے کو گلے لگا کر کہا، بیٹا دعا کرو کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔
مرید نے گاؤں کے مرکز میں کھڑے ہو کر کہا، اگر تم سب چاہتے ہو کہ یہ دہشت ختم ہو جائے تو میرے سامنے آ کر میری اطاعت قبول کرو۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے بزرگ جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مرید سے بات کریں۔ وہ سب خوفزدہ تھے لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بزرگوں کا ایک وفد مرید کے پاس پہنچا اور کہا، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، برائے کرم آئے وقت۔ مرید نے کہکا لگایا اور کہا، میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن اس کے لیے تمہیں ہر سال میری خدمت میں قربانی دینی ہوگی۔ گاؤں کے لوگ مجبور تھے کیونکہ کتنے بچوں کی جان وہ لے چکا تھا۔ انہوں نے مرید کی شرط مان لی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوم کا امن ختم ہو جائے اور قوم میں فساد پیدا ہو اور دہشت ہو۔ انہوں نے مرید کی شرط مان لی لیکن دل ہی دل میں وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو اس جادوگر سے ان کا خاتمہ کرے اور ان کو نجات دلائے۔ انہیں ایک بزرگ ملا جس نے ڈٹ کر مرید کا مقابلہ کیا، مگر مرید کے پاس اتنی طاقتیں تھی کہ وہ کافی بار خود کو نقصان پہنچاتے بچا، مگر اس نے اللہ کی کلمات کو اپنا ہتھیار بنایا، اس کی وجہ سے وہ مرید سے مقابلے میں جیت گیا اور پورے گاؤں کو اس نے شیاطین کی شر سے بچایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی کلمات میں بہت برکت ہے۔ ہمیں بھی کبھی کوئی پریشانی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کلمات کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔